جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر. یہ تو نہیں ہے سرکاری ڈاکٹرز کے اوپر بیسیکلی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک خدشات تو ہیں کہ ڈاکٹر انفلوئنس ہو سکتے ہیں, شاید وہ ٹھیک رپورٹ نہ دیں, وہ چیزیں جو پوسٹ مارٹم میں ہونی چاہیے دیکھنی چاہیے وہ نہ ہو. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ان کی فیملی کی جانب سے کہ ارشد شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ہوں گے آبزرور کے طور پر. کچھ ڈاکٹرز ہم چاہتے تھے, صحافتی تنظیمیں کچھ ڈاکٹرز کا چاہتی تھیں کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایز اے آبزرور وہاں پر موجود رہیں, لیکن ان ڈاکٹرز نے تو ریفیوز کر دیا کہ ہم ایز اے آبزرور نہیں وہاں پر جا سکتے. لیکن اب ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ ایگری ہوئے ہیں, اور ان ڈاکٹر صاحب سے میری اور عمران ریاض خان صاحب کی ہماری ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں نام میں خود نہیں لے رہا ان کا, وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فیملی کی طرف سے, صحافتی تنظیموں کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے ایز اے آبزرور جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں گے. لگ یہ رہا ہے کہ 5:30 بجے صبح جو ہے عمران ریاض خان ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی جو ان کا جسد خاکی ہے اس کو یہاں سے منتقل کیا جائے گا پمز ہاسپٹل پوسٹ مارٹم کے لیے. یہاں پر اس وقت عمران ریاض خان صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب, مراد سعید صاحب, جو ارشد شریف صاحب کی ٹیم تھی, علی عثمان صاحب ہیں, سب جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا یہاں پر پی ایف یو جے اور اس کے جو افضل بٹ صاحب وہ بھی یہاں پر موجود تھے, اور یہاں سے اب ان کو منتقل کیا جائے گا. ابھی ان کا جو جسد خاکی ہے وہ سدخانے میں موجود ہے, اور ارشد شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں جنہوں نے کینیڈا سے پہنچنا ہے وہ کل رات 2 بجے تقریباً, اس وقت 4:30 بجے کا ٹائم ہے, تو کل رات کو 2 بجے امکان ہے کہ وہ پاکستان پہنچ جائیں گے. اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ نماز جنازہ ہوگا. کل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کیونکہ تاریخ چینج ہو چکی ہے تو بدھ کا دن شروع ہو چکا ہے, تو کل یعنی جمعرات کو بعد نماز ظہر نماز جنازہ جو ادا کی جائے گی. اور ہماری اپنے دیکھنے والوں سے استدعا ہے کہ جیسے ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ کی یہ خواہش ہے جو وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی جو شان تھی, میرے بیٹے کا جو مقام تھا, اس شان اس مقام کے مطابق میرے بیٹے کی تدفین کی جائے. تو بہت سے لوگ پوچھ بھی رہے تھے, بول کی اسکرین سے بول کے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ جمعرات کے دن ابھی تک جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد ارشد شریف شہید جو ہیں ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اور اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوئی تو ظاہر ہے ہم آگاہ کر دیں گے, لیکن ابھی تک یہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, اپنے دیکھنے والوں کو بتایا کہ اب سے کچھ دیر بعد 1 گھنٹے بعد تقریباً امید ہے, کیونکہ یہاں پر جو پولیس کے حکام ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور یہاں پر ارشد شریف صاحب کی فیملی کے کچھ ممبرز بھی موجود ہیں. ان کے دوست ارشد شریف صاحب کے, مراد سعید صاحب کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق تھا, بہت دوستی تھی. مراد سعید صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. اپنی ٹیم کے جو ان کے ممبرز ہیں, عدیل راجہ صاحب ہیں, علی عثمان صاحب ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں تھے, تو علی عثمان بھی یہاں پر موجود ہیں. اچھا صدیق صاحب یہ بتائیں کہ ایک کا پوسٹ مارٹم ان کا کینیا میں بھی ہو جائے, کیا اس کی کوئی رپورٹ آئی یا کوئی منظر عام پہ اب تک ان کے کیا حقائق تھے, کچھ پتہ لگی؟ دیکھیں یہاں سے پاکستان کی ٹیم جاری ہے, 3 رکنی ٹیم جاری ہے وہاں پر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کینیا کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کی آپ دیکھیں, ہم نے تو اس لیے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ رپورٹس دیکھی وہ کیونکہ یہ سانحہ ہوا تو سب کی توجہ کینیا کی طرف گئی. تو کینیا کے پولیس کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستانی تو آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں بھی بندہ جو ہے وہاں پہ مروا سکتے ہیں. تو جس ملک کی پولیس 1.5-2 لاکھ میں یا 1 لاکھ میں بندہ مار دے, اس ملک کے ڈاکٹرز کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ آپ 50,000 روپیہ لاکھ روپیہ دے کر اور آپ اپنی مرضی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ لے لیں. تو ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں ہے, نہ اس وہاں کی حکومت پہ ہے, نہ وہاں کی پولیس پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہاں کے کچھ صحافیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہاں کے کچھ صحافیوں نے سٹینڈ لیا, وہاں کے میڈیا نے سٹینڈ لیا. وہاں کے میڈیا نے بتایا کہ ہماری پولیس جھوٹ بول رہی ہے, وہاں کے میڈیا نے بتایا کہ ہماری حکام جھوٹ بول رہے ہیں, وہاں کی میڈیا نے بتایا کہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور ایک جو جھوٹ تھا, ان کا ایک جو جھوٹ تھا کینیا کی پولیس کا, اس کو وہاں کے میڈیا نے بے نقاب کیا ہے. وہاں کی میڈیا نے کیا بتایا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ وہ گاڑی نمبر تھا جو گاڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسنگ تھی, جس بچے کا کہہ رہے ہیں کہ وہ اغوا, وہ بچہ تو مل چکا تھا. پھر اس کے بعد جو یہاں پہ وہاں کی میڈیا نے بھی سوال اٹھائے, یہاں کے پاکستانی کچھ صحافیوں نے سوال اٹھائے. یہاں پہ اوور آل تو میڈیا کے کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے. بدقسمتی سے ہمارے میڈیا نے جو کردار ادا کیا وہ انتہائی غلیظ, شرمناک ہے. پتہ نہیں کس کے خوف سے, کس کے کہنے پہ ہمارا میڈیا شرمناک کردار ادا کر رہا تھا. لیکن میں دیکھ رہا تھا ہمارے صحافی ہیں اور ارشد شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا سا کام کیا. عیسیٰ نقوی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یار کہانی وہ بناؤ
کینیا کی پولیس کہانی وہ بنائے جو تھوڑا سا تو لوگوں کو لگے کہ ہاں یار ایسا ہو سکتا ہے. مطلب آپ اتنی گھٹیا کہانی بنا رہے ہیں کہ ایک بچہ اغوا ہوا, ناکہ لگایا ہوا تھا, ارشد شریف جس گاڑی میں تھے وہ نہیں رکے اور اس لیے جو ہے وہ فائر کیا اور اس گاڑی کو روکنے کے لیے. مطلب کہ کیسی فائرنگ تھی کہ ٹارگٹ ارشد شریف ہی ہوئے, کوئی کسی اور طرف. یعنی آپ دیکھیں اس گاڑی کی جو تصاویر آپ دیکھیں, صرف لیفٹ سائڈ پر فائر جو ہوا ہے. اور جس ملک کی حالات اس طرح کے ہیں وہاں کی پولیس کیسے اتنی ٹرین ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ہی سمت میں فائر کر رہی ہے چلتی گاڑی کے اوپر. یہ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس لیے بھی پوسٹ مارٹم کرانا ضروری تھا کہ یہ پتہ چلے کہ کیا یہ دور سے فائر تھا یا کسی نے قریب سے بڑی تسلی سے جو ہے وہ فائر کیا. تو یہ چیزیں ظاہر ہیں اب, لیکن یہ بھی اب سوال ہے کہ کیونکہ پوسٹ مارٹم وہاں پر ایک ہو چکا ہے, پھر کافی وقت بھی گزر چکا ہے, پتہ نہیں اب چیزیں میڈیکلی ظاہر یہ ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں کہ کتنی اس وقت صورتحال کیا ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال فیملی کا یہ تھا, اور اعتزاز احسن صاحب نے میڈیا پر کل کہا کہ ارشد شریف صاحب کی فیملی کو پوسٹ مارٹم کرانا چاہیے. تو ارشد شریف صاحب کی فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا, اور اب سے کچھ دیر بعد ارشد شریف صاحب کا جو جسد خاکی ہے یہاں سے اس کو لے جایا جائے گا پمز ہاسپٹل میں, اور وہاں پہ ان کا پوسٹ مارٹم کر کے پھر دوبارہ یہیں پہ سرد خانے میں منتقل کیا جائے گا. کیونکہ جیسے میں نے بتایا, اپنے دیکھنے والوں کو دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے ایک بیٹے جو کہ کینیڈا میں ہیں اور وہ ٹریول کر رہے ہیں, وہ آئیں گے, پاکستان پہنچیں گے کل رات 2 بجے وہ پہنچیں گے, اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات, اور جمعرات کو پھر بعد نماز ظہر جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. یہاں پر ظاہر ہے ان کے دوست عمران ریاض خان صاحب یہاں پر موجود تھے اور ہیں ابھی بھی موجود ہاسپٹل کے اندر, ابھی باہر نکلے یہاں پر. تو عمران ریاض خان صاحب نے جا کر دیکھا ان کا چہرہ, تو بڑے اضطراب میں تھے, بڑے کرب میں تھے, بڑی تکلیف میں تھے, بڑی اذیت میں تھے, اور یہی کہہ رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کہ کاش میں نہ دیکھتا. کہہ رہے تھے کہ پہلے بے قراری تھی, بے تابی تھی, دل افسردہ تھا, ایک تھا کہ بس دیکھنا ہے ارشد شریف صاحب کے چہرے کو دیکھنا ہے. لیکن کہتے ہیں جب دیکھا تو پھر یہ ہوا کہ کاش میں نہ دیکھتا. ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ہنستا ہوا ارشد شریف دیکھا ہے, ہم نے تو مسکراتا ہوا ارشد شریف دیکھا ہے, ہم نے تو جو ان کا ان کے چہرے کی ایک مخصوص مسکراہٹ تھی وہ دیکھی ہے. تو اس حالت میں ان کو خاموش دیکھنا, جب ان کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں ہے, جب ان کے چہرے پہ وہ الفاظ نہیں ہیں, ان کا وہ مخصوص سٹائل نہیں ہے جس میں وہ پروگرام کا آغاز کرتے تھے, یوٹیوب پہ اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے تھے. اور دیکھیں ہمارے لیے تو ایک ظاہر ہے بہت سارے ان کے ساتھ رشتے, ایک میڈیا کا رشتہ, سینئر تھے, سیکھا ان سے, ان کو ایک ویور کا رشتہ ان کو دیکھتے تھے, ایک وہ رشتہ جو آپ نے یہاں پہ نعرے لگتے ہوئے دیکھے, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, یہ رشتہ تھا. پھر ایک اور جو نیا رشتہ تھا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے بول جوائن کر لیا تھا, وہ بول فیملی کا حصہ بن چکے تھے. بڑا ان کا یہاں پر ان کے پروگرام کی تیاریاں ہو رہی تھیں, ان کے آفس کی تیاریاں ہو رہی تھیں, اور بڑا ایک ہمیں تھا کہ وہ آئیں گے اور مزید بول کی سکرین جو ہے وہ لوگوں کی ایفیلیشن اس سے بڑھے گی. جب اتنا بڑا نام جس سے پاکستانی محبت کرتے ہیں, پاکستان کے لوگ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آئیں گے اور ساری چیزیں, تو اس کے لیے ان کی تیاریاں ہو رہی تھیں.